بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی پیار اور محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری میں 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی رو پڑا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا چلاتا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھڑ پھڑانے لگا اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے آپ کو تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا یہ حال دیکھا تو وہ حیران اور بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیام نامی کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کو اچانک ہی بھیڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا اور میرے بابا جان ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی بھاگتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک پرندے کی چیخ بری آواز میں آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر رکھ دیا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گر رہا تھا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنے ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پہ دیکھا تو ایک کبوتر خون سے
भरा पड़ा था, बल्कि कुछ और कतरे लड़की के जिस्म पर भी गिर गए। इन कतरों को इस लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और इसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई। इस खून में इतनी शिफा थी कि लड़की पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग से बाहर अपने बाग की तलाश में निकली। जैसे ही बाहर आई तो सामने इसका वालिद था। इसके वालिद ने इस लड़की से पूछा कि बेटी तुम कौन हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती है। जिस जगह मैं इसको छोड़कर गया था वो मौजूद नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? लड़की खुश होकर रो कर बोली, ए बाबा, मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ और अब मैं सेहतयाब हो गई हूँ। यहूदी ये सुनकर इतना खुश हुआ कि इसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, ए बेटी, तुझे अपनी आंखों से देखना कैसा लगेगा? इसकी बेटी ने इसको पूरा वाकया सुनाया। लड़की अपने बाप को इस दरख्त के नीचे ले गई। यहूदी ने कबूतर से कहा, ए खूबसूरत परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज़ के पीछे वजह क्या है और तेरे पैरों से ये मुबारक खून किसका है जिस खून में इतनी शिफा है? कबूतर ने जवाब दिया कि खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जिसको जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया है। ये इसी खून की बरकत है। यहूदी ये सुनकर इसी जगह पर मुसलमान हो गया। जब कोई भी इस यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो यहूदी पूरा वाकया तफसील से इनको सुनाता। सलाम हो प्यारे नबी सरकारे दो आलम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर, इस पाक खून पर जो करबला की तपती हुई ज़मीन पर बह उतरा। रसूल के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी के ख़ानदान ने अपनी और अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दे दी। हमें कुर्बानियाँ भी नहीं देनी पड़ी और इतनी आसानी से हमें इस्लाम जैसा दीन मिल गया। हम भी कैसे लोग हैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और नमाज नहीं अदा करते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अच्छी इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मेरा हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।